نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی روزوں کا حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصلی روزوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب انہوں نے وصال کرنے پر اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا، پھر دوسرے دن وصال کیا، پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاند تاخیر سے نکلتا ہو تو میں تمہیں وصال کرواتا، نکلتا تو میں تمہیں وصال کرواتا۔ گویا جب انہوں نے باز آنے سے انکار کیا تو آپ نے انہیں سزا دینے کے لیے ایسا کیا۔ یہ رمضان المبارک کی راتوں کا وصال تھا جو امت کے لیے منع ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور امت میں سے اگر کوئی شخص وصال کرتا ہے تو وہ سحری تک کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو لگاتار روزہ رکھنا کہ رات کو بھی جو ہے مثلا افطار کیا اور اسی وقت سے پھر جو ہے وہ یا رات کو کھانا کھا کے سو گئے جلدی، اور وہ کہتے ہیں جی صبح اٹھا نہیں گیا، جس کو اٹھپہرا کہتے ہیں، ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اور لگاتار مسلسل یہ روزے رکھنا، یعنی رمضان کے علاوہ مسلسل روزے رکھنا، اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھنا، اس سے منع فرمایا کہ مسلسل روزے نہ رکھیں رمضان کے علاوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و وصال سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم و وصال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ سحری کی اذان، مؤذن کچھ رات باقی رہنے پر طلوع فجر سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اذان دے تو جائز ہے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔
بے شک بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا آدمی تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ بغیر شرعی عذر کے افطاری کے وقت سے قبل روزہ افطار کرنے پر وعید، یعنی اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو افطاری سے پہلے جو ہے وہ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، یعنی افطار کے ٹائم سے پہلے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بلا وجہ ہی ایسے ہی جو مجھے بھوک لگ گئی ہے یا مجھے پیاس لگ گئی ہے یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے وہ اس کو موت آ جائے۔ کبھی روزے میں ایسا نہیں سنا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا روزے کی وجہ سے۔ بغیر شرعی عذر کے افطاری سے قبل روزہ افطار کرنا جو ہے اس پر وعید۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، کوئی بھی ملے اس کو سلام کرو، چاہے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اس کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اللہ کریم کا، ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی بہت پرابلم آ جاتی ہیں اور چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو تعاون کی درخواست کرتا ہوں۔ اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% نکال کے 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے وہ نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر شرعی عذر کے افطاری سے قبل روزہ افطار کرنے پر وعید۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے میرے بازوں سے پکڑا اور ایک بلند و بالا پہاڑ کے پاس لا کر کہنے لگے کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں تو اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ وہ کہنے لگے ہم اس پر چڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے۔ میں اس پہاڑ پر چڑھا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو وہاں سخت چیخ و پکار تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے مزید آگے لے جایا گیا، میں ایسی قوم کے پاس پہنچا
جنہیں الٹا لٹکایا گیا تھا، ان کی بانچیں چھری ہوئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون بد نصیب ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کے وقت سے قبل ہی روزہ افطار کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ روزہ توڑ دینا، یعنی افطار کے وقت سے پہلے جو ہے افطار کر لینا۔ کسی کو بھوک اور پیاس کی شدت لگی تو اس نے اس کو روزے کو افطار کر دیا، یعنی روزے کو توڑ دیا افطاری سے پہلے۔ یہ بہت بڑا یعنی اس پہ وعید ہے کہ یعنی جیسے آپ نے سن لیا کہ کتنی اس پر سخت وعید ہے جو افطاری سے پہلے وہ روزہ افطار کر دے۔ تو اس کے لیے آپ صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا نام ہی صبر ہے۔ جب آپ نے صبر نہ کیا تو پھر روزہ آپ کا کس بات کا؟ روزہ ہے ہی صبر، اس کو جو ہے صبر سے گزارا کریں۔ اور اگر آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت زیادہ ہو گئی، یعنی افطاری سے پہلے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے آپ سو جائیں یا تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اگر سو جائیں گے تو وہ ٹائم گزر جائے گا، تو اس لیے صبر سے کام لیں اور اس کو جو ہے روزے کو توڑیں نہ، افطاری سے پہلے افطاری نہ کریں۔ اس کے لیے بہتر ہے اگر آپ کو شدت ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، تو آپ جو ہے تھوڑی دیر آرام کر لیں اور تھوڑی دیر جو ہے آپ سو جائیں، یا قرآن پاک میں وضو کر کے بیٹھیں اور قرآن پاک پڑھنے میں اپنا جو ہے وہ ٹائم پورا کر لیں، لیکن روزہ نہ توڑیں۔ بالکل اس پر بہت سخت وعید ہے کہ روزہ جو توڑ دیتے ہیں، جو یا افطاری سے پہلے جو ہے افطار کے ٹائم سے پہلے افطاری کر لینا، یہ روزہ توڑنا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر ایسا سخت ہو بھی جائے بھوک اور پیاس کا غلبہ، تو وضو کر کے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر آپ لیٹ جائیں تب تک کہ وہ ٹائم پورا ہو جائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب